آپ کا ہوسٹ سہیل ضمیر۔ ناظرین، ایک خاص اہم مسئلے کے لیے آپ کے سامنے آنا پڑا۔ آج سے کچھ عرصے قبل میرے پاس ایک الیاس بورڈ سے ایک شخص آیا، اجمل شرجیل۔ اس نے آج کچھ مجھ سے باتیں کی، کچھ پولیس کے متعلق بتایا، جو کہ میں نے اس کے اوپر کافی تحقیقات کی۔ تو اس کے بعد جو ہے میں نے اس کی ایک ویڈیو وائرل کی۔ پولیس نے اس کی فائل لے کر پھاڑ دی، اور پھاڑنے کے بعد جو ہے اسے مارا پیٹا اور حسب بھیجا میں رکھا، اور اس کو پھر 1.5 لاکھ روپے لے کے چھوڑ دیا گیا۔ بات یہ ہے ناظرین کہ پولیس کا کام ہے مدد کرنا، جبکہ اس شخص نے اجمل شرجیل نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے پلاٹ پہ قبضہ ہوتے ہوئے 15 پہ کال کی، اور 15 پہ کال کرنے کے بعد میں موبائل کے ساتھ تھانے آیا۔ جب تھانے آیا تو میرے پاس فوٹو اسٹیٹ کاپی تھی جو میں نے دکھائی۔ اس فوٹو اسٹیٹ کاپی پہ وہاں پر کسی نے اس کو دیکھا نہیں اور کہا کہ جاؤ جا کے اوریجنل لے جاؤ۔ وہاں پر عباس نامی انٹیلیجنس کا آفیسر ASI عباس موجود تھا۔ جب یہ فائل لے کر آیا اوریجنل، تو عباس نے فائل ہی نہیں دیکھی، چیک کی اور پھاڑ دی۔ ناظرین، یہ کیسا قانون ہے کہ پولیس فائل پھاڑ دے؟ پولیس کو کیا یہ اختیارات ہیں؟ عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بجائے، کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے آپ فائل پھاڑ دیں اور اس پہ تشدد کریں، لاک اپ کر دیں بغیر کوئی FIR کٹے؟ ٹھیک ہے جی، ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اپنے منظور نظر لوگوں کو اس کی تصویر کھینچ کے بھیجی، اور اس تصویر کے بعد جو ہے ان کو سپورٹ کیا اور ان کو پلاٹ پہ اٹھا دیا۔ کیا پولیس کا یہی کام ہے؟ یہ انصاف مہیا کرنے والی پولیس جو ہے، اس کے متعلق پھر ہماری عوام کی یہ رائے ہے، یہ کالی وردی والے لوگ، کالے دل والے لوگ ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ہماری پولیس صحیح نہیں ہو سکتی؟ انصاف تھانوں سے نہیں مل سکتا؟ جب بات یہ ہے کہ اس کی فائل، پولیس والے فائل چیک کرتے، چیک کرنے کے بعد اس کے اوپر کمنٹس دیتے، کمنٹس دینے کے بعد اگر 2 نمبر تھی تو اس کو فائل کے ساتھ بند کر دیتے، FIR کاٹ دیتے کہ جی ٹھیک ہے، تمہاری 2 نمبر فائل ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ تشدد کیا گیا، اسے گھر سے بلوا کے 1.5 لاکھ روپیہ لے لیا گیا، اور لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ جی اس کے بعد 2 FIR ہیں، جب FIR میں بھی نہیں ہے جی، FIR بھی نہیں ہے تو نئے مقدمات بنائے جائیں، اس کو 1.25 کلو چرس میں بند کر دی جائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا اس نے ظلم کر دیا؟ پہلے تو آپ خود بندے کھڑے کرتے ہو، سرکاری اراضی کو آپ اپنی سرپرستی میں سیل کر رہے ہو، بیچ رہے ہو۔ کیا آپ کو یہ ذہن دیتا ہے کہ آپ سرکاری پراپرٹی کو سیل کرو؟ یقین سے کہہ سکتا ہوں کم سے کم 100 ایکڑ پراپرٹی وہاں کی بیچ دی گیا۔ کیا سندھ کے کرتا دھرتا، جب سندھ کا نام لینے والے وزیر اعلیٰ سندھ اس چیز سے لاعلم ہیں؟ یا کیا ان کے ساتھ بھی لینڈ گریبر کام کر رہے ہیں جو کہ پراپرٹی بیچ رہے ہیں؟ وہ سندھ کی آواز ہیں، وہ سندھ کا نام لیتے ہیں، وہ سندھ کے رہائشی ہیں۔ بلکہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے نا، ہم پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی کو اس کا نام نہ لیں، اور اگر ہم اپنے پاکستان کی سرزمین کی حفاظت کریں، کیا ایسا ممکن نہیں؟ اب 100 ایکڑ پراپرٹی وہاں پر کیسے بکی؟ 100 ایکڑ پراپرٹی پہ پولیس کی سرپرستی میں بیچی گئی۔ پولیس نے اپنے لینڈ گریبر جو ہیں وہ کھڑے کر دیے، اس میں ایک اہم کردار جو ہے اعجاز میو مختار کار کا ہے۔ مختار کار صاحب کا جو کام ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ DC صاحب کے پاس سے جا کے بے نظیر کے لیے جو الاٹ ہوئی تھی یہ پراپرٹی، اس کی فائلیں بنا کے دیتے ہیں۔ دیکھیں، سارا یہ سسٹم خراب ہے۔ جن کے اوپر لوگ بھروسہ کرتے ہیں وہی 2 نمبر کام کر رہے ہیں۔ کیا کریں گے اتنا پیسہ لے جا کے؟ کہاں کریں گے؟ ساتھ کچھ لے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ دعائیں بھی نہیں ساتھ لے کے جائیں گے ان لوگوں کی، وہ جن لوگوں کو، غریبوں کو بیچیں اور بیچنے کے بعد خود ہی توڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ ان سے پیسے لیتے ہیں۔ پولیس 30 ہزار روپیہ مکان بنانے کا لیتی ہے، اور ادھر سے DSP صاحب آتے ہیں تو توڑ جاتے ہیں۔ SHO لیتا ہے بنانے کے پیسے میٹر کے تھرو، اور وہ جا کے DSP آ کے توڑتا ہے۔ DSP توڑتا ہے اپنی، وہ بناتا ہے کہ جی یہ ٹوٹ گئی ہے، میں نے توڑ دیا اپنا کام کر کے، مگر وہ بھی اپنا میٹر بھیج دیتا ہے تو وہ بھی میٹر سے بچ جاتا ہے۔ یعنی کہ سرکاری پراپرٹی بک گئی،
اس کے اوپر ہو گیا. اب 100 ایکڑ سرکاری اراضی ان لوگوں نے کھا پی لی. الیاس کوٹ ابراہیم حیدری کے حدود میں ملیر ضلع کی سرکاری اراضی آنکھیں بند کر کے بیچی جا رہی اور غریب لوگ لے رہے ہیں, گھروں کے برتن بیچ کے, اپنے زیور بیچ کے, پتہ نہیں کیا کیا بیچ کے لیتے ہیں, مگر وہ اس سرکاری پراپرٹی کے مالک نہیں بن سکتے, کیونکہ سرکاری آج نہیں تو کل کوئی ایسا سسٹم آ جائے گا کہ وہ توڑ پھوڑ کے ان کو باہر نکال دیں گے. اعجاز میو صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے لینڈ گریبر کھڑے کیے ہیں. انہوں نے خالد چودھری, ندیم بلوچ, جاوید ماسٹر, شکیل سروے نمبر 145, ذیشان سروے نمبر 145, اویس سروے نمبر 145 اور منصور عقیل ماما, کالا طارق, محمد طارق عرف طارق مسیح, وقار پانی والا, فتو اور شاکا. سر یہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے کوئی بھی کاروائی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ پولیس کے ساتھ ملے ہیں, پولیس کو گواہ کہتے تھے. میرے پاس جو شرجیل, اجمل شرجیل جو آیا, اس کے اوپر قانونی کاروائی کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا, ٹھیک ہے جی وہ پولیس جانے پولیس کا, مگر اس کی فائل لے کے پھاڑی گئی, اسے وہ کیا گیا. ہم نے آواز اٹھائی اور اس میں آواز بلند کی اور اس کے اوپر جو ہے آج 2 سے 2.5 سے پونے 3 مہینے ہونے والے, کوئی بھی انصاف نہیں ہوا سوائے ایڈیشنل آئی جی آفس کے پاس سے بیٹھے ہوئے. اس کی وائف بیچاری گئی جا کے جو چیخی, وہاں پہ مٹی کا تیل ایس ایس پی آفس میں لے گئی اور مٹی کا تیل بولنے لگی میں اپنی بچی اور اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دوں گی. کیوں کہ میرے خامن کو تو آپ مار ہی دیں گے, تو مجھے زندہ رہنے کا کیا حق ہے, میں پھر زندہ رہ کے کیا کروں گی, مجھے تو کچھ چیز نہیں چاہیے, مجھے تو میرے خامن کا ساتھ ہی وہ حق بجانے میں. بالکل ٹھیک ہے, بیچاری غریب 2.5-3 مہینے سے اکیلی رہ رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی انصاف کرنے والا نہیں. ایس ایس پی عرفان بہادر صاحب وہ کب پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا, کون ہے, انہوں نے بتایا جی ایسا ایسا بندہ ہے, اس کو ہم ٹرانسفر کریں. انہوں نے کہا ٹرانسفر نہیں کرو, اس کو سسپینڈ اور ریورڈ کرو. اس کو سسپینڈ اور ریورڈ کیا گیا, اس کا لیٹر نکلا ہے. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ بی ہم جو ہے یہ ایف آئی آر جو شرجیل پہ ہو رہی ہیں ریورڈ کرتے ہیں, کیونکہ 2 ایف آئی آر اس کی سسٹر کے مر جانے پہ ہوئی اور 2 ایف آئی آر ایسے وقت میں ہوئی جب وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں تھا, پنجاب میں تھا, اس کی لوکیشن پنجاب میں تھی. اور ان ایف آئی آروں پہ نہ سی ڈی آر تھی, نہ کسی پولیس والے نے اس کو فون پہ کیا تھا, نہ کچھ, بس ذاتیات کی بنا پر چودھری شاہد ایس ایچ او صاحب جو ہیں انہوں نے کاٹ دی, جو کہ خود لینڈ گریبر کے سرپرست ہیں, جو کہ گلستان جوہر سے بھی سسپینڈ ہوئے اور نہ جانے پتہ نہیں کتنے مقدمات ہیں ان کو ان کے فون پہ. اس کے بعد انہوں ایس ایس پی صاحب نے کہا, ان کی وائف سے کہلوایا جو وہاں پہ ملیر میں کمپلین سیل کے شاہد صاحب ہیں, ایس آئی شاہد صاحب, انہوں نے کہا جی ہم فون کر کے کہا کہ جی آپ کے ہسبینڈ کے متعلق جو ہے 4 ایف آئی آر ریورڈ ہو گئی ہیں اور ہم 2 دن تک ہم دیکھیں گے, پڑھیں گے اور 2 دن بعد آپ کو لیٹر دیں گے. اس بات کو بھی مہینہ ہو چلا ہے مگر اس کو نہیں دیے. کیا وہ انسان نہیں, وہ اپنی چھوٹی سی بچی کے پاس رہ نہیں سکتا, کیوں ایسا ہے؟ اس کی وائف جو اکیلی رہ رہی ہے, در بدر پھر رہی ہے اور جگہ جگہ جا کے سوالات کر رہی ہے, کیا اس کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے؟ کون کرے گا انصاف؟ خدا را سوچئے, سمجھیے کہ پولیس کی کالی وردی کو عوام میں اتنا بدنام نہ کیجیے پلیز. پولیس جو ہے وہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہماری مدد کے لیے بنائی گئی ہے, نہ کہ وہ اپنے بینک بیلنس اور وہ جمع کرنے. میری اعلیٰ حکام سے, وزیر اعلیٰ سندھ سے, ڈی جی رینجرز سے, آئی جی سندھ سے, ایڈیشنل آئی جی سے, ایس ایس پی عرفان بہادر صاحب سے اپیل ہے کہ خدا را میرا وہ بھائی نہیں ہے, میرا دوست نہیں ہے, مگر وہ ایک پاکستانی ہے, وہ ایک شریف لڑکا ہے. لڑکا نہیں شریف یہ کہ اس کا کچھ بھی کام ہو, وہ کام لینڈ گریبر, چلے آپ کہتے ہیں کہ لینڈ گریبر, مگر کوئی اس کے خلاف اگر لینڈ گریبر ہے تو اس کے خلاف لینڈ گریبر کی ایف آئی آر تو ہوگی. آپ قانون کس کو کہتے ہیں؟ اسی چیز کو کہتے ہیں نا, لینڈ گریبر ہو اور اس کے خلاف ایف آئی آر اور دکھاتے ہیں. جب وہ نہیں ہے, لینڈ گریبر نہیں ہے, اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہے, پھر آپ اس کو لینڈ گریبر کیسے کہتے ہیں؟ لینڈ گریبر تو یہ ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر ہیں, سب کچھ ہے وہ, مگر وہ پولیس کے ڈی ایس پی کو آفیسز بنا کے دے رہے ہیں, ڈی ایس پی کو پیسے دے رہے ہیں, ایس ایچ او کو پیسے دے رہے ہیں, اور وہ ٹھیک ہے, وہ ان کے خاص کارندے. اور یہ اجمل شرجیل کیونکہ وہ منظوری نظر نہیں ہے اس کا عباس کا, اور عباس نے اس کو مارا بھی ہے. آپ اس کا ہاتھ دیکھیں کتنا مارا, وہ بیچارہ 2 دن بخار میں پڑا رہا اور اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم سے زیادتی نہیں. ایس ایس پی صاحب کے احکامات جو ہیں وہ
ڈی ایس پی نے بالکل ہوا کر دی ہے، وہ مانی نہیں بات، انہوں نے ایف آئی آر ہی نہیں کاٹی لینڈ گریبرز کے اوپر. تو ایس ایس پی نے ڈی ایس پی کو فون کر کے کہا بھائی یہ 2 بندے بھیج رہا ہوں، یہ جیسے کہتے ہیں اس کی ایف آئی آر کرے. آج تک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی. یہ کیا ہے؟ ایک اعلیٰ حکام کے آپ آرڈر ہی نہیں مانتے. ڈی ایس پی اتنا پاورفل ہے کہ وہ بات ہی نہیں مانتا. تو سر یہ کہاں سے انصاف کون کرے گا؟ کہاں جائے گا غریب آدمی؟ حکومت سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ سندھ حکومت کیا رسپانسبل ہے پورے سندھ کے رہنے والے لوگوں کے، چاہے وہ سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی، سب کی رسپانسبل ہے سر. ان سب نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، آپ پلیز ان پہ کام کیجئے، ان کو دیکھیے. یہ کل بھی آپ کے بازو تھے، آج بھی آپ کے بازو ہیں. آپ کا جو نعرہ ہے سندھ ہمارا ہے، تو اس کے لیے کام کیجئے. یہاں کے لوگوں کو اس طرح ظلم نہ کیجئے، اس طرح لوگوں کو نہیں ماریے کہ پولیس ان کو جو ہے در بدر کر دے. وہ رہ رہے ہیں، پلیز کام کیجئے. میرا کام نہیں بنتا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ انصاف کیجئے. آپ وہ 2.5 مہینے سے ادھر سے ادھر گزر رہا ہے، اس کی کوئی نہیں ہے. ایس آئی یو والے وہ کر رہے ہیں، وہ اس کا کہنا یہ کہ جی مجھے ابھی 3 مہینے گزاریں گے، 3 مہینے کے بعد یہ مجھے چودھری شاید انکاؤنٹر کر دے، انکاؤنٹر کر کے مار دے گا، فائل کلوز. اس کا کون رسپانسبل ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. کیا ہے یہ نظام؟ ایک انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کے لیے صرف پیسوں کی اہمیت ہے. تو خدا را اپنے ضمیر کو جگائیے اور عوام کا ساتھ دیجیے. میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ جو ہے ان لینڈ گریبر کی سرپرستی کرنے والے سابقہ مختار کار جو ہیں اعجاز میو صاحب، جو کہ جعلی فائلیں بنا کر دیتا ہے، اور شہید محترم بے نظیر بھٹو کے نام کے پیپر ڈی سی آفس سے بنا کر دیتا ہے. کمپلین برانچ میں ملیر ایسے ہی شاہد جو ہے اس کو کہتا ہے کہ میں لیٹر تب دوں گا جب مجھے تم 30,000 روپے دو گے، میں تمہاری فائل بہتر بنا کے جب بھیجوں گا تو مجھے 25,000 روپے دو گے. وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں؟ تو بتائیں پولیس کا کیا کام ہے؟ اگر اس کے اوپر 780 کی 2 ایف آئی آر کٹ گئی تو شاید کے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں کر سکتی 780 کی؟ کیا وہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ وہ پولیس والا ہے اس لیے، وہ وردی میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے. قانون سب کے لیے برابر ہے. خدا را قانون کے مطابق کام کیجیے، قانون کو قانون کے مطابق چلائیے، قانون کو کھلواڑ نہ کیجیے اور قانون کو اپنے گھر کی لونڈی نہ بنائیں. میری آپ سے التجا ہے، میں بہت ناچیز سا بندہ ہوں، میں اس سے بہت دل برداشتہ ہو کے کل اس نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے جس میں وہ رو رہا ہے، اس کی چھوٹی سی بچی ہے. پلیز خدا را اس کے حال پہ رحم کیجیے، ایک انسانی زندگی پہ رحم کیجیے. اور چودھری شاہد کے اوپر ایف آئی آر کاٹیں، اس کو سسپینڈ کریں، ریورٹ کریں، کیونکہ وہ وہاں کا رسپانسبل ہے. اس کے علاقے میں ایسی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے علاقے میں قبضے کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی وہ ریورٹ اور سسپینڈ بن کر جو ہے عباس وہ وہاں پہ بیٹ اٹھا رہے ہیں. ابھی کل کے میرے پاس ویڈیو آئی ہے جو 2 گھر بن رہے ہیں وہاں پہ، وہ بنا پولیس کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی میرے اعلیٰ افسروں نے دیا، بس وہ پیسہ لے رہا ہے. اگر وہ پیسہ لے رہا ہے تو سر ایس ایچ او کو دے رہا ہے، ڈی ایس پی کو دے رہا ہے، کسی اور کو دے رہا ہے، کوئی شاہد صاحب کو کمپلین سیل میں دے رہا ہے، تو تب وہ رہے نا. نہیں تو کیسے اس کی ہمت ہے کہ وہ اعلیٰ افسر ایس ایس پی اس کو سسپینڈ کرے اور ریورٹ کرے اور وہ وہاں پہ کام کرے. تو پلیز خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے ہے کہ اپنا شاہد ایسے شاہد صاحب کو بھی سسپینڈ اور ریورٹ کریں. کوئی یہ اس منصب کے قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ کارروائی کریں اور یہ دوسروں سے پیسے مانگے اور پیسے لے کے لیٹر دیں. اور دولت خان صاحب جو دوسروں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ جی شرجیل کے خلاف تم بیان دو، ہم اس کے خلاف 780 کاٹیں. تو سر یہ کہاں ہے؟ اس کو فون کر کے کیوں نہیں بلایا؟ وہ ادھر ایڈیشنل آئی جی کے آفس میں لیٹر بھیج رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو بلایا تو آیا نہیں. 4-5 دفعہ شرجیل میرے ساتھ ایس ایس پی آفس میں گیا ہے، ایس پی آفس میں گیا ہے، ڈی ایس پی آفس میں گیا ہے، میں خود لے کے گیا ہوں. ایف آئی آر تھی سچی تھی تو کیوں نہیں اس کو گرفتار کیا؟ گرفتار کرنا چاہیے تھا. میں قانون سے بالا تر تو نہیں ہوں یا وہ قانون سے بالا تر تو نہیں ہے. آپ کو گرفتار کرنا چاہیے پھر سے، مجھے بھی گرفتار کرنا. اب چودھری شاہد صاحب آپ میرے بھی ایف آئی آر کٹے، 780 ایف آئی آر کٹے، میں بھی تیار ہوں اس کے لیے، اور میں بھی تیار ہوں. اور یہاں کا بچہ میں کھڑا کر دوں گا اس پہ 780 ایف آئی آر کر دیے. آپ سب پہ 780 ایف آئی آر کر رہے ہیں، کتنی کاٹیں گے؟ ہم تیار ہیں. میری آئی جی سندھ صاحب سے بھی اپیل ہے کہ خدا را اس پہ ایکشن لیں، نہ کہ کل کو اسے مار دیا جائے. اور اگر اسے مار دیا جائے گا تو چودھری شاہد اور ڈی ایس پی صاحب اور عباس اس کے قتل کے ملزم ہوں گے اور یہ سب رسپانسبلٹی ان کی ہوگی اگر وہ مر گیا. کیونکہ ہر ممکن ان کی کوشش ہے، یہ کوئی ایس آئی یو میں جو نہیں چلے گا. ایس آئی یو والے جو ابھی ان کے احکامات پہ چلتے ہیں، ایف آئی آر کرتے تو ادھر بھیج دیتے.
جبری FIR جس میں نہ CDR ہے نہ لوکیشن ہے، انہوں نے FIR کاٹ دی. کیا قانون ہمیں نہیں بتاتا؟ وہ بیچارہ کہاں سے لائے پیسے؟ یا تو آپ کے اوپر جھوٹی FIR کاٹ دی، موو کروائیں، اس کو انصاف دلوائیں، ادھر سے جا کے خود لے جا کے پیسے دیں، وہ جا کے ضمانت کریں تاکہ وہ آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے. انصاف کریں. ہمیں انصاف اور قانون پہ آج بھی اعتماد ہے، اور ہمارا یہ اعتماد ہمیں امید ہے کہ آپ کھونے نہیں دیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.